خواجہ صاحب کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ یہ پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ بشریٰ انصاری کی ویڈیو ہے، اور کیا اس نے میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، میں صرف آپ کو جسٹ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ جس دوست نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کرے تاکہ اس کے پاس ہر طرح کی اپڈیٹ جو ہے وہ فوراً پہنچتی رہے۔ اچھا، میں بشریٰ انصاری کی آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور دیکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کو کہہ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ غیر سیاسی عورت ہے، ایک ایکٹر ہے، پاکستان سے پیار کرتی ہے، پاکستان سے محبت کرتی ہے، پاکستانیوں سے محبت کرتی ہے، اور پاکستان کے لیے سرمایہ کاری بھی پاکستان میں لاتی ہے۔ یہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے سرمایہ کاری بھی لاتی ہے۔ یہ آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل نیوز میں دیکھ رہے ہیں، دیکھے تو مشکل، نہ دیکھے تو مشکل، مگر دیکھنا تو پڑے گا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا، کچھ نہیں بنا۔ لیکن مجھے ساری باتیں ایک طرف، جو کچھ بھی کسی کے ساتھ ہوا، اچھا برا، ظلم ہوا، whatever، ہم سب دیکھ رہے ہیں، بندے نہیں ہے نہ بہرے ہیں، گونگے ہیں صرف تھوڑے سے۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم اتنا خیال کر لیتے کہ دو مائیں کھڑی تھیں ہمارے سامنے، یاسمین راشد صاحبہ اور عثمان ڈار کی والدہ، اپنی عمر کے حساب سے کتنا آؤٹ آف دا وے ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کو ایک دن آپ کی مرضی کا تکیہ نہ ملے، آپ کو جیلوں میں بند، مشکلوں میں کھڑی، اور یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، کتنی انہوں نے ہمت دکھائی اور کتنی مشکل میں وہ کھڑی رہی ہیں۔ جو بھی ان کا موقف ہے ان کی عزت رکھ لینی چاہیے تھی، اس بات کا مجھے دکھ ہے۔ باقی میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن اگر ان کی عزت رکھ لی جاتی تو قوم کو فخر ہوتا لوگوں کی مردانگی کو دیکھ کر۔ بڑے بڑے مردوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی مردانگی یہاں آگے نظر آ گئی کہ آپ تو عورتوں سے ڈر گئے۔ سوری۔ السلام علیکم جی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں آپ نے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے تمام مردوں کی مردانگی کی بات کی۔ گھبرائے نہیں، اس میں آپ لوگ شامل نہیں ہیں۔ اس میں شامل کون ہے؟ جو مد مقابل کھڑے تھے یا جنہوں نے اس کو جتوایا اور دونوں ماؤں کو ہروایا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی مردانگی کی بات کی ہے اس نے، سیدھی سی بات ہے۔ اس نے خواجہ آصف کی مردانگی کی بات کی ہے، اور اس نے ان ہینڈلرز کی بات کی ہے جنہوں نے ان دونوں کو الیکشن، نواز شریف کو اور خواجہ آصف کو الیکشن جتوا دیا، اور ریحانہ ڈار اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہروا دیا، جتوا دیا اور ہروا دیا۔ یہ ان کی مردانگی کی اس نے بات کی ہے۔ پہلی ایکٹر ہے جس نے اتنی کھل کر گفتگو کی ہے۔ اس نے کہا کہ خبریں سنیں یا نہ سنیں بات ایک ہی ہے، ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ لی، مگر ہماری بات جو ہے وہ ہمیں بلی نے آ کے گردن سے دبوچ لیا۔ کبوتر آنکھیں جب بند کرتا ہے نا تو بلی گردن سے آ کے دبوچ لیتی ہے اس کو، اور کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بلی کو نظر نہیں آؤں گا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں وہ کھا گئے۔ اب یہ دو عورتوں کی اس نے صرف بات کی ہے، ایک جو جیل میں تھی اور کینسر کی مریضہ ہے، کیمو تھراپی وہ کئی دفعہ کروا چکی ہے۔ دوسری ریحانہ ڈار جو ایک نان پولیٹیکل گھریلو خاتون تھی، ٹپیکل گھریلو خاتون تھی، کوئی اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں کا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ صرف ابھی کوئی 8-10 سال سے ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور وہ بشریٰ بی بی جو ہے، یہ بشریٰ انصاری جو ہے ایکٹر ہے، اور یہ مردانگی کی بات کر گئی ہے، اور یہ ان مردوں کے لیے خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ آپ کا جملہ ہے، کسی اور کا جملہ نہیں ہے۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔